سامنے ہو اگر رخ خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہو آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا. ایک ایک مطلب جو ہے نا آپ نے اپنے ذہن میں بیٹھائیے اور میرے جانے کے بعد اس کو پڑھتے رہیے. ایک نہ ایک دن قبول ہوگی، ہم بھی مدینہ دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. کہیے انشاءاللہ. حضور کا روضہ دیکھنے کا تمنا رکھیے، آخری دم تک تمنا رکھیے، شاید کبھی نہ کبھی ہم سب کا بھی بلاوا ہو جائے. دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا تیری رحمت رات دن برستی ہے. دکھا دے مولا وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا تیری رحمت رات دن برستی ہے. اور کسی نے کہا ہے کہ بلا لو اب تو مجھے بھی طیبہ سے ہے حضور، بلا لو اب تو ہند سے ہم کو بھی اے حضور، کہ دیکھ لے ہم بھی مدینہ الصلاۃ والسلام. جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے، جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے، ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام. اور طیبہ اتنے ہم کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام. اور اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے کہا ہے الصلاۃ والسلام، سارے نبیوں نے کہا ہے الصلاۃ والسلام. جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے، ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام. اور آگے کہتے ہیں کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کے، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کے، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. اپنے نبی پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہیے. محبت کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے نبی پر درود و سلام جب موقع ملے جہاں ملے پڑھتے رہیے. زیادہ نہیں یاد ہے، تھوڑا یاد ہے اس کو پڑھیے، زیادہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے. جو درود آپ کو یاد ہے وہ پڑھا کیجئے، نہیں تو کم سے کم نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں درود شریف، اس کو بھی پڑھا کیجئے. یعنی اپنے آقا پر سلام اور درود بھیجا کیجئے. شاعر کہتے ہیں کہ سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا. اور جو عشق نبی میں بیمار ہوتا ہے ان کے بارے میں سنیے کہ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے تو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ
دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، میری لینے خبر آقا آئے اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور میرے نبی کا سب سے بڑا عاشق جن کو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، ایک شعر اور سنیے۔ سر پہ ہو صدیق آنکھوں میں ہو عثمان، سر پہ ہو صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاؤ علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر دل میں ہو آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اب چلیے امام حسین کی بارگاہ میں۔ امام حسین جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اسلام کو بچا کر کے ہم اور آپ تک پہنچا دیا ہے، اگر امام حسین کربلا کے میدان میں نہ جاتے تو آج دین مصطفیٰ یہاں تک نہیں آتا۔ یہاں تک جو ہمیں دین ملا ہے، شریعت ملی ہے، نبی کا قانون ملا ہے، نبی کی سنت ملی ہے، امام حسین کا صدقہ ہے کہ وہ کربلا میں پہنچے ہیں، سب کچھ لٹا کر کے نبی کی شریعت کو بچا لیا ہے، نبی کا دین بچا لیا ہے۔ یزید کا یہی مطالبہ تھا، ہم نبی کا دین مٹا دیں گے، نبی کی شریعت مٹا دیں گے، نبی کا قانون بدل دیں گے، نبی کی حدیث بدل دیں گے۔ امام حسین نے کہا او یزیدیو کان کھول کے سن لو، سب کچھ تو ہو سکتا ہے، نبی کا دین میں بدلنے نہیں دوں گا، نبی کی شریعت کو بدلنے نہیں دوں گا، اس کے لیے مجھے اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے تو ہم دے دیں گے، لیکن نبی کا قانون بدلنے نہیں دیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا ہے کہ امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں، ادھر 20,000 22,000 لشکر لے کے یزیدی قافلہ پہنچا ہے، وہاں جا کے اعلان کیا ہے کہ نبی کی شریعت کو بدل دوں گا۔ امام حسین نے کہا اے یزیدیو کان کھول کے سن لو، ہم کسی بھی صورت میں نبی کا قانون بدلنے نہیں دیں گے، اس کے لیے علی اکبر کی قربانی چاہیے میں دے دوں گا، علی اصغر کی قربانی چاہیے دے دوں گا، 72 نفوس قدسیہ کی قربانی چاہیے میں دے دوں گا، خود بھی اپنی جان دے دوں گا، لیکن نبی کا دین مٹنے نہیں دوں گا، نبی کی شریعت مٹنے نہیں دوں گا، اللہ کا قرآن بدلنے نہیں دوں گا۔ ہوا نتیجہ کیا کہ میرے امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا، دین محمدی کو بچا لیا۔ شاعر کہتے ہیں
کہ بول ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میرے لینے خبر آئے آقا اگر، میرے لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر، رخ خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، بول ابن علی کربلا میں سنو، بول ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، اور دل جو ہے وہ جسم کے اندر ہے، اگر دل شانتی رہتا ہے تو پھر دماغ بھی شانتی رہتا ہے، دل اگر مطمئن ہوتا ہے تو پورا وجود جو ہے آسانی سے رہتا ہے، یعنی سارے دار و مدار جو ہے دل سے ہے۔ اگر دل مطمئن ہے، کم کر دو آواز کو اس کو، اگر دل مطمئن ہے تو انسان کا دماغ جو ہے سلامت ہے، بے چینی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ اگر یہی دل بے چین ہو جائے تو پورا وجود جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ اب جو انسان مطمئن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پاکی بیان کرو، دل کو دل کا خوراک مل جائے گا، پھر پورا وجود جو ہے بڑی آسانی سے کٹے گا۔ اور ہیلو 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 دل کو اگر دل کا خوراک مل جائے تو پوری زندگی جو ہے نا آسانی سے کرتی ہے، پورا وجود جو ہے صحیح سالم رہتا ہے۔ تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کام سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو۔ اور جب اللہ و رسول راضی ہو جائیں گے
اللہ راضی ہو جائے گا، رسول راضی ہو جائیں گے تو پھر کوئی معاملہ اور بستا ہی نہیں۔ اس کو ادھر گھماؤ نہ، تھوڑا اسے گھماؤ ادھر۔ جب اللہ راضی ہو، رسول راضی ہو جائے تو پھر جو ہے پورا دل جو ہے مطمئن اور پوری زندگی بڑی آسانی سے کرتی ہے، بیڑا یہاں بھی پار ہو جاتا ہے، وہاں بھی پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہمیں پہلے اپنی مرضی نہیں دیکھنا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ہمیں مرضی دیکھنی ہے تو اللہ کی دیکھنی ہے، رسول کی دیکھنی ہے کہ اس کام کے بدلے میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ اس کام سے خوش ہے کہ ناراض ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان اپنے گھر میں پورا دن جو ہے ساری دنیا کی بات کر لیتے ہیں، کبھی فلم کی، کبھی کرکٹ کی، کبھی بازار کی، کبھی اڑوس کی پڑوس کی، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ نہیں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو دین اور اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں، جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اور پلٹ کر کے جائیں گے تو اس کا حساب بھی ہوگا اور اجر و ثواب بھی ملے گا، وہی کام ہم نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم مسلم آج پریشانی کے عالم میں، ہر 10 مسلمان کے بیچ میں ایک گھر شرابی ہے مسلمان کا، ایک گھر جوا کھیلنے والا ہوتا ہے، ایک گھر جو ہے فاحش باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر 10 گھر کو اگر گنتی کیجئے گا تو آج قوم کا یہ حال ہے۔ آقا کریم نے شراب کو حرام کہا، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قوم مسلم میں ہر 10 گھر 15 گھر کے اندر ایک گھر ایسا ملتا ہے کہ شراب پیتا ہے۔ رسول پاک نے تو حرام فرما دیا، اور آقا کریم نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آج ہر 5 گھر مسلمان کا لیجئے تو ایک گھر بے نمازی ہے، یا ایک گھر نمازی ہے 4 گھر بے نمازی ہے۔ یہ قوم کا حال ہے، اور دن بہ دن ہم ترقی نہیں کرتے، غریب بنتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اب ظاہر سی بات ہے، جو شراب پیے گا اس کے گھر میں تو برکت ہوگی نہیں، جتنا کمایا ادھر ختم ہو گیا۔ ایک شرابی اگر شراب پینا چھوڑ دے صرف تو وہی پیسہ سے ایک پریوار بڑی آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک جوا کھیلنے والا اگر کھیلنا چھوڑ دے تو وہی پیسہ سے جو ہے بڑی آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے میرے بھائی، ہم اپنے سماج کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہر 10 گھر مسلمان میں ایک گھر اس طرح کا ملتا ہے، اور ہم غریب بنتے جا رہے ہیں۔ اس کا وجہ جانتے ہیں کیوں ایسا ہوا؟ اس کا وجہ کیوں ایسا ہوا؟ ہمارا شروعات تو ایسا نہیں تھا، یہ بیچ میں آگے بگڑا کیوں؟ تو بگڑنے کا اصل نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھر میں اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں، کتاب اور سنت کی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ و رسول کی محبت کی بات نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھر بگڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر مسلمان صرف نمازی بن جائے، اسلام سے جڑ جائے تو ہر فضول خرچ سے وہ بچ جائے گا۔ کبھی کسی نمازی کو شراب پیتے دیکھے ہیں پوری دنیا میں؟ کبھی کسی نمازی کو جوا کھیلتے دیکھے ہیں؟ کبھی کسی نمازی کو حرام کاموں میں پیسہ لٹاتے دیکھے ہیں؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اسلام سے جڑو، اور اس طرح جڑو کہ تم حرام کام سے خود بخود بچ جاؤ گے۔ اور اگر نماز سے، کتاب سے، سنت سے، مسجد سے اگر دور ہو جاؤ گے تو آنے والا وقت میں جو ہے آپ کے بھی گھر میں ایسے ہی لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ میں شروعات میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا ماحول کیسے بگڑا۔ ہم پورے دن میں جو ہے
घर में हर इंसान की बात करते हैं, फला हीरो ऐसा है, फला हीरोइन ऐसी है, फला फिल्म ऐसा है, फला कैरेक्टर ऐसा है, फला क्रिकेट के बारे में, दीन के, बाजार के बारे में और लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। हम दीन के बारे में नहीं करते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपकी ही के बीच में रहता हूं। जिस दिन 24 घंटा के अंदर अगर 10 मिनट हम अपना निकाल दे, हर दिन अगर 24 घंटा के अंदर 10 मिनट निकाल दे और कहे कि मेरे भाई तू भी बैठ, मेरी माँ तू भी बैठ, मेरी बहन तू भी बैठ, मेरे घर के लोगों तुम भी बैठो, हर दिन जो है 10 मिनट हम अल्लाह व रसूल की बात करेंगे, किताब व सुन्नत की बात करेंगे, नबी की हदीस की बात करेंगे, हमारी शरीयत क्या कहती है, नबी की सुन्नत क्या कहती है, नबी का कानून क्या कहता है, अगर इस पर हम बात करें तो यकीनन हमारे घर में इस्लाम चमकेगा, यकीनन हमारे घर के लोग सच्चे दिल से मुसलमान भी बनेंगे और सच्चे दिल से जो है इस्लाम पर चलेंगे भी और अल्लाह व रसूल से मोहब्बत भी होगी। लेकिन ये तो होता नहीं है। 15 साल का बेटा है, 20 साल का बेटा है, ईद की नमाज पढ़ने जाता है तो इमाम साहब को नियत बताना पड़ता है। होता है ना ऐसा, हम खुद बताते हैं। आज 15 साल से एक जगह हम बताते हुए आ रहे हैं, आपके यहाँ भी होता होगा। जिस मस्जिद में हम 15 साल से नमाज पढ़ाते हैं ना, हर साल मुझे बताना पड़ रहा है। आपके भी मोहल्ले में मैं भी इमाम साहब बताते होंगे। आखिर क्यों बताते हैं, हमको एक बात बताइए। आप नया मुसलमान तो नहीं है। जिस वक्त आपकी रूह बनी थी वहां मुसलमान थे आप, माँ की पेट में आए मुसलमान थे आप, दुनिया में आए मुसलमान थे आप, बड़े हो गए मुसलमान थे आप, बालिग हो गए मुसलमान थे आप, 25 साल की जवानी हो गई मुसलमान थे आप। तो फिर आपको क्यों बताया जा रहा है? आप तो वहां से मुसलमान बन के आए हैं, आपको नियत भी याद नहीं है, तो आप आगे क्या करेंगे? इसलिए मेरे भाई, फिर मैं वही कहता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में लीजिए, बैठाइए, उसको सिखाइए, कभी नमाज सिखाइए, कभी रोजा रखने का तरीका सिखाइए, कभी वजू का तरीका सिखाइए, कभी नहाने का तरीका सिखाइए, कभी और दीन की बात बताइए, कभी अल्लाह का जिक्र कीजिए, कभी रसूल का तज़किरा छेड़ दीजिए। ये काम हम सबको करने की जरूरत है। ना आपके घर में हम आएंगे, ना मेरे घर में आप आइएगा। ये काम खुद आपको अपने घर में करना होगा, तब जाके आपकी आने वाली नस्ल जो है पक्का सच्चा फरमा बरदार करने वाला अल्लाह व रसूल की हो जाएंगे। इसलिए कि दुनिया में आके पैसा कमा लेना या जिंदगी गुजार लेना या आसानी से रह जाना, यह हमारी कामयाबी नहीं है। हम जब जाएंगे यहाँ से, अल्लाह की बारगाह में हमें हिसाब देना होगा, सबको देना होगा। तो जहां हमको पलट के जाना है, और हमको ये भी पता है, आपको ये भी मालूम है, हम जैसे जैसे जगह बदलेंगे हमसे सवाल होते जाएगा। हम कहीं खत्म नहीं होंगे, सिर्फ जगह ही बदलते बदलते अल्लाह की बारगाह में हम पहुंच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, उस दिन हमको हिसाब जब हमसे लिया जाएगा, रोज़े महशर सबसे पहला हिसाब अल्लाह ताला जो सवाल करेगा मुसलमानों से, क्या करेगा जानते हैं? कि नमाज कितनी पढ़ के आया है, किस दिन की पढ़ के आया है, किस टाइम की पढ़ के आया है। बहैसियत मुसलमान 80 साल की जिंदगी मिली थी, इतने दिन की नमाज किस वक्त कहां पढ़ा है, इसका हिसाब देना होगा। और सबसे पहला हिसाब यही देना होगा, उसके बाद आपका फिर कोई दूसरा हिसाब शुरू होगा। और इसमें अगर फेल हो गए तो अब कोई चांस नहीं है कि जन्नत में चले जाएंगे। आप बहैसियत बाप है, भाई है, दादा है, जो भी है, अपने घर वालों से मोहब्बत तो है,
اس کے لیے بھی آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور جب بروز محشر پہنچیں گے نماز نہیں ہوگی ساتھ میں, اس وقت آپ وہاں کچھ نہیں کر پائیے گا. اگر دوزخ کی آگ سے ان کو بچانا ہے تو اسی دنیا میں اس پر سختی کیجئے یا نرمی کیجئے, جیسے بھی ہو نمازیں پنجگانہ پڑھوائیے اور سکھائیے, ورنہ وہاں آپ کی طاقت کام نہیں آئے گی, وہاں آپ خود بچنا مشکل ہوگا, دوسروں کو کیا بچائیے گا. اس لیے ہم نے جو کہا یہ بہت قیمتی بات ہے, اس پر غور کیجئے گا کہ ہم اپنے بیٹا سے اتنی محبت کرتے ہیں, اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر نماز کے معاملے میں وہاں پھنس گیا تب کیا حال ہوگا. تو وہ کام یہیں پر رکھ کر کے کیجئے. میں نہانے کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. انسان کبھی پاک رہتا ہے کبھی ناپاک ہو جاتا ہے, یہ اس کے اندر فطرت ہے. لیکن اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو پاکی کا طریقہ کیا ہے کہ نہا لینے سے کوئی پاک نہیں ہوتا ہے. پاکی حاصل کرنے سے اسلام کا کچھ قاعدہ قانون ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت ہو یا مرد ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, کوئی بھی ہو, اگر ناپاک ہو گئے تو اب اسلام کا قانون اس پر لاگو یہ ہوتا ہے کہ 3 فرض اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. ان 3 فرائضوں میں سے ایک بھی فرض اگر رہ گیا, چھوٹ گیا, اب انسان چاہے پانی سے نہائے یا تالاب میں اتر کے نہائے یا ڈبکی لگائے, کبھی بھی وہ پاک نہیں ہوگا. اور یہی بات آپ کو اپنے گھر میں کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انسان کب پاک رہے گا کب ناپاک رہے گا اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر ناپاک ہو گئے تو نہانے سے پاک نہیں ہوگا, پہلے اس کو اسلام کا قاعدہ قانون کو اپنانا ہوگا. اسلام نے جو فرض لاگو کیا ہے ان فرضوں کو ادا کرنا ہوگا, اس کے بعد جا کر کے وہ پاکی حاصل کرے گا. جمعہ میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, اگلے سب سے لے کر کے پچھلے سب تک 1000 1200 1300 آدمی رہتا ہے, کیا سب کے سب پاک رہتے ہیں؟ نہیں, اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ناپاک ہو کر کے مسجد میں گھسا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا باپ ہوگا روز محشر میں, اس کا دادا ہوگا, اس کے گھر کے لوگ ہوں گے, کیونکہ اس کو وہ دین کا علم نہیں سکھایا, پڑھا کے ماسٹر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, لیکن پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا, وضو بنانے کا طریقہ نہیں سکھایا, نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا, روزہ رکھنے کا قاعدہ قانون نہیں بتایا. اب سب بیکار ہوتے جا رہا ہے. میں اکثر جمعہ میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک میری جس مسجد میں ہم نماز پڑھاتے ہیں, نہیں بھی تو جمعہ میں 700 800 500 آدمی ہوتے ہیں نا, میں کھلا کہتا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ آئے ہو سب کے سب پاک نہیں ہو. اس میں بہت سارے لوگوں پر ابھی غسل فرض ہے, بہت سارے لوگ ابھی ناپاک ہیں, اور ناپاکی میں نہ آپ قرآن چھو سکتے ہیں, نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ نماز ہوگی نہ کوئی ثواب ملے گا. تو آپ لوگ غسل کے فرائض جانتے ہیں, نہانے کا طریقہ جانتے ہیں, ناپاک ہو جانے سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ جانتے ہیں. اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہے تو وہ بھی دھیان سے سنے, میں بتا رہا ہوں. پہلے تو وہ نیت کر لے کہ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے نہا رہے ہیں. اب یہاں سے فرض لاگو ہوتا ہے. پہلا فرض ہے کہ وہ کلا کرے. اگر حالت روزہ سے ہے تو کلا کرے, پانی گرا دے 3 بار. اگر حالت روزہ سے نہیں ہے تو پہلا فرض اس پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ گرگرا کرے, یعنی حلق تک پانی پہنچائے. دانت میں اگر کوئی سراغ ہے اور اس میں کچھ پھنسا ہوا ہے, جیسے پان کھانے والے لوگ ہیں یا گوشت کھانے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کے دانت میں کچھ نہ کچھ پھنس کے رہتا ہے,
اگر کچھ پھنسا ہوا ہے اور ناپاک ہو گئے تو پہلے لاگو یہ ہوتا ہے کہ جو دانت میں پھنسا ہے اس کو نکالیے اور پھر گرگرا کیجئے، تو کیا ہوگا کہ آپ کا پہلا فرض ادا ہوگا، یہ آپ کا پہلا فرض ادا ہوگا۔ پہلا فرض کیا ہے کہ دانت کے جڑ تک، زبان کے جڑ تک، ہر سوراخ میں روزہ نہیں ہے تو حلق تک پانی لے کے گرگرا کیجئے اور کلا کیجئے، تو ایک فرض آپ کا ادا ہوگا۔ اگر دانت میں کچھ پھنس کے رہ گیا اس کو نہیں نکالے تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام میں بہت سختی بھی ہے تو بہت نرمی بھی ہے۔ سختی اس میں کیوں ہے؟ اگر وقت رہتا تو انشاءاللہ میں بتاتا کہ دانت میں کچھ پھنستا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ اس کو نکالو، اس طرح گرگرا کرو، کلا کرو کہ وہ بھی نکل جائے۔ اب دوسرا فرض لاگو ہوتا ہے، ناک کے نرم ہڈی تک پانی چڑھاؤ، یہ دوسرا فرض ہے۔ روزے سے نہیں ہے تو اندر تک تھوڑا اوپر چڑھانے کی کوشش کرو، روزے سے ہے تو جہاں تک شک ہو کہ اندر پانی حلق تک نہ پہنچ جائے وہاں تک چڑھائیے، نرم ہڈی تک، اس کے بعد واپس کر لیجئے۔ ناک میں اگر کوئی کھٹی کوئی میل بیٹھا ہے اس کو نکال لیجئے۔ اور عورتوں کا کیا ہے، ناک میں چھید رہتا ہے بیسر وغیرہ پہننے کے لیے، تو اس پر فرض ہے کہ اس بیسر کو ہلا کر کے اس ناک کے سراغ میں جو اس کو چھیدے ہیں اس میں بھی پانی چرانا، اس میں بھی پانی بہانا فرض ہے۔ مرد کا تو نہیں ہے لیکن عورتوں کا ہے، لیکن مسئلہ دونوں کے لیے ہے کہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیے۔ تیسرا فرض یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کر کے پیر تک بدن کا ہر حصہ پانی سے دھلنا چاہیے، پانی بہانا چاہیے۔ اگر پورے جسم کے اندر ایک بال بھی کہیں سوکھا رہ گیا تو تیسرا فرض ادا نہیں ہوگا، اس کے وجہ سے پھر غسل نہیں ہوگا، انسان ناپاک کا ناپاک رہ جائے گا۔ کیا سمجھے کہ تیسرا فرض یہ لاگو ہوتا ہے کہ سر سے لے کر کے پیر تک جسم کے ہر حصے میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے تلوا تک کہیں پر ایک بال برابر بھی سوکھا رہ گیا، نہیں بھیگ پایا، تو تیسرا فرض نہیں ادا ہوگا۔ جب تیسرا فرض نہیں ہوگا ادا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک کا ناپاک ہی رہ جائے گا۔ یہ مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ان مسئلوں کو سیکھا کیجئے کہ ہماری بنیادی چیز کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ناپاک ہوتا ہے اور غسل کا فرض ادا نہیں کرتا ہے، وہ پاکی حاصل نہیں کرتا ہے، اب وہ مسجد میں جائے تو جانا گناہ ہے، قرآن کو ہاتھ لگائے تو ہاتھ لگانا گناہ ہے، نماز میں کھڑا ہو تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے انسان کو پہلے غسل کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، پھر نماز میں کھڑے ہوں گے، نماز بھی ادا ہوگی، نماز بھی قبول ہوگی، ثواب بھی ملے گا، قرآن بھی پڑھے گا۔ اب آتا ہے وضو کا معاملہ۔ وضو میں بھی 4 باتیں فرض ہے، جس کے بغیر آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ثواب کا کام، یہ قرآن پاک چھو سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے ہیں۔ اس کا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض لاگو ہوتا ہے چہرہ دھلنا، سر کے بال سے لے کر کے داڑھی کے ٹھڈی تک، اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک، یہ پورا چہرہ ہوتا ہے، اس کو دھلنا فرض ہے۔ اب بہت سارے لوگ ٹھنڈی میں کیا کرتے، تھوڑا تھوڑا پانی لگے منہ میں مارے اور چل دیے نماز پڑھنے۔ اب یا تو وضو ہوبے نہیں کیا ہے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ نماز پڑھنے کے لیے پہلے اس کو وضو صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور وضو کرنے کے لیے پہلے پاکی حاصل کرنا ہے اس کو۔ نماز کے لیے اگر وضو بناتے ہیں نا تو پہلے پاکی حاصل کیجئے، یہ پہلا فرض ہوا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ کہنیوں سمت یہاں تک ہاتھ دھلنا، یہ دوسرا فرض ہے۔
اگر کہیں بھی ایک بال برابر سوکھا رہ گیا یہ دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا، پھر دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ مسح کرنا، چوتھائی سر کا۔ پانچواں فرض ہے پیر دھلنا ٹکنے تک۔ ان چار جگہوں میں سے اگر کوئی بھی جگہ مسٹیک کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو گنہگار ہوں گے، بروز محشر سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور ایک ایک نماز کے بدلے میں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے اس کو کروڑوں برس تک دوزخ میں جلنا ہوگا۔ وہاں یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم مسلمان تھے، یہ بھی کام نہیں آئے گا کہ ہم مسلمان کا بیٹا تھے، میری ماں نماز پڑھتی تھی، میرا دادا نماز پڑھتا تھا۔ ماں نماز پڑھتی ہے وہ اپنے لیے، دادا پڑھتا ہے اپنے لیے، وہ پاس ہوں گے، تم کو خود پڑھنا ہوگا تب پاس ہوگا۔ ابھی فی الحال رمضان میں ایک آدمی سے میں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ 40 سال 50 سال کا ہو گیا بڈھا، نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا، وہ کہتا کیا کہ میری ماں نماز پڑھتی ہے گھر میں۔ یہ دیکھیے جی حالت، ایک رکعت نماز بھی کسی کی ماں نکال کر کے اس بیٹے کو نہیں دے گا میدان محشر میں۔ کسی کی ماں ایک رکعت نماز میدان محشر میں اپنے نام اعمال سے نکال کر اپنے بیٹے کو نہیں دے گی۔ یہ دنیا داری میں محبت ہے، دنیا داری میں رشتہ داری ہے، وہاں اپنا اپنا دیکھا جائے گا۔ اگر کسی کا باپ نماز پڑھتا ہے، کسی کی ماں نماز پڑھتی ہے، اس سے کوئی بیٹا نہیں بچ پائے گا، کوئی بیٹی نہیں بچ پائے گی۔ بیٹی پر بھی نماز فرض ہے اور ماں پر بھی نماز فرض ہے، باپ پر بھی نماز فرض ہے اور بیٹا پر بھی نماز فرض ہے، سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ یہ کوئی مت سوچے کہ میرے گھر میں 5 آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ پڑھنا تو ہر حال میں ہوگا، نہیں پڑھے گا تو وہاں دوزخ میں جانا ہوگا۔ اور نماز جتنی چھوٹ گئی ہے وہ بھی معاف نہیں ہے۔ سچے دل سے اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجیے، اور جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے ہر دن کی نماز جو ہے قضا پڑھ کے ادا کیجیے۔ ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے قریب سے نہ گزرو کیونکہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، کہیں تم پر بھی نہ کوئی چھینٹا پڑ جائے۔ حدیث یہ ہے۔ اب ذرا ہم اپنے گھر کو دیکھیں، آپ اپنے گھر کو دیکھیں، ایک نمازی ہے 5 پریوار میں، 4 کے 4 بے نمازی ہے، تو جہاں 4 لوگ بے نمازی ہے، 2 لوگ ہیں، 1 لوگ ہے، جہاں بے نمازی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں بلکہ لعنت برستی ہے۔ اور سوچتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اسلام کو تو سمجھیے، پہلے اسلام کا قاعدہ قانون تو سمجھیے۔ برکت کہاں سے ہوگی؟ جہاں اللہ کی لعنت برسے۔ اس لیے خیال رکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو چاہے ماسٹر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، لیکن پہلے دین کا علم دیں گے، دین کی تعلیم سکھائیں گے اور اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ و رسول کی محبت کو ڈال دیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اپنے بچوں کو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے گا؟ ڈاکٹر بنائیے گا، ماسٹر بنائیے گا، افسر بنائیے گا، اس سے زیادہ کیا کیجئے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائیے گا۔ اگر بنانا ہی ہے آپ کچھ بھی بنا دیجئے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن پہلے اس کو نبی کی سنت پر چلنے والی زندگی دے دیجئے، اللہ سے محبت کرنے والی زندگی دے دیجئے، تاکہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن کے یہاں کامیاب ہوگا اور مر کے جب قبر میں جائیں گے اللہ سے جو محبت کیا ہے وہ محبت وہاں کام آ جائے گی۔
تاکہ یہاں بھی کام ہو، کامیابی مل جائے، وہاں بھی کامیابی مل جائے۔ تو اپنے بچوں کو مالدار بعد میں بناؤ، اس لیے کہ اپنے بچوں کو مالدار بنا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا دینا یہی کمال کی بات ہے۔ اپنے بچوں کو نبی کا دیوانہ بنا دینا یہی کمال کی بات ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دینا یہ کمال کی بات ہے۔ رسول کی محبت پیدا کر دینا یہ کمال کی بات ہے۔ دین اسلام کی محبت کو پیدا کر دینا یہ کمال کی بات ہے۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی بنائیے، اس سے منع نہیں ہے، اور ترقی کیجئے، ڈاکٹر سے کیا ڈی ایم کی کرسی تک حاصل کیجئے، اور کرنا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا اسلام کی تعلیم، بنیادی جو تعلیم ہے اس کو مضبوط کیجئے اور اس کو دیجئے، تاکہ جہاں ڈاکٹر آپ کا بیٹا بن کے کرسی میں بیٹھے گا اور نہانے کی ضرورت پڑے گی تو غسل کا فرض ابھی اس کو یاد ہو، پاکی بھی وہ حاصل کر سکے، نماز کا وقت ہو تو اللہ کی عبادت بھی کر سکے، اللہ کو سجدہ بھی کرے، اور جب دنیاوی کام کی ضرورت پڑے تو کرسی کی، ڈاکٹر کی کرسی پر بھی وہ بیٹھے۔ سب کیجئے۔ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ لوگ اپنے بچوں کو سختی اس بات پر کرتے ہیں کہ میرے بیٹے، پڑوسی کا بیٹا پیسہ کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ پڑوسی کا بیٹا اتنا پیسہ کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ فلاں کا بیٹا اتنا کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ اے میرے دوستو، یہ تعلیم دینا مناسب نہیں ہے۔ پہلے اسے تعلیم دو کہ میرے بیٹے، پڑوسی کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، تو کب پڑھے گا؟ پڑوسی کا بیٹا اسلام کے قاعدہ قانون پر چلتا ہے، تو کب دین پر چلے گا، اسلام پر چلے گا، نبی کی سنت پر کب عمل کرے گا، نبی کی حدیث کو کب پڑھے گا، اللہ و رسول سے سچی محبت کب کرے گا؟ یہ تعلیم دیجئے پہلے۔ پیسہ کمانے کا تو وہ کمائے گا ہی۔ میں شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر اپنے نسلوں کو بچانا ہے تو دین سے جڑیے، اسلام سے جڑیے۔ اگر نماز سکھا دیتے ہیں اور آپ کی اولاد اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو کبھی حرام کام نہیں کریں گے، وہ کبھی شراب نہیں، کبھی جوا نہیں، کبھی اور کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ تاریخ کے پنے میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی نمازی شراب پیتا ہو، کوئی نمازی جوا کھیلتا ہو۔ اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے تو اس کو دین دیجئے، اسلام سکھائیے، اور جب دین سے جڑ جائیے گا تو سارے فضول خرچ آپ کا ختم ہو جائے گا، اور جب فضول خرچ آپ کا ختم ہوگا انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا کہنا ہے کہ ہم سب کوئی اللہ و رسول سے سچی محبت کرے، اور یہ شادی خانہ آبادی، یہ شادی کے موقع پر محفل کو سجائے ہے۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو اور توجہ ہو، سنیے گا۔ درود شریف پڑھیے ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نکاح کرو، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اب اس سنت کو جو ہم ادا کریں تو کیسے کریں گے کہ اللہ بھی راضی ہوگا، رسول بھی راضی ہوں گے؟ تو اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہم کو اسلام کو دیکھنا ہوگا، نبی کی سنت کو سمجھنا ہوگا، نبی کی حدیث کو دیکھنا ہوگا کہ میرے نبی اس کے متعلق کیا ارشاد فرمائے۔ اس کو ادھر رکھ دیجیے، ہاں دقت کرے گا۔ شادی کرنے سے پہلے
نبی کی سنت دیکھیے، میرے نبی نے کیا فرمایا ہے اور میرے نبی نے کس انداز سے شادی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اس پر ہم کو اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج شادی جو ہوتی ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ شادی 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک، مالداری کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر۔ دوسری بات، شہرت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر۔ تیسری بات، حسن کی بنیاد پر۔ چوتھی بات جو ہے دین پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین پر زیادہ توجہ فرمایا ہے۔ دینداری دیکھ کر کے رشتہ کرنے کا حکم ہے۔ لیکن آج قوم مسلم کا قانون اور مزاج یہ ہے کہ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، عزت دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن دین نہیں دیکھتے ہیں، شریعت نہیں دیکھتے ہیں۔ پہلے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم شادی کرنے سے پہلے اسلام کو دیکھیں، شریعت کو دیکھیں، کتاب و سنت کو دیکھیں کہ جس لڑکا یا لڑکی سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں یا شادی دلانے جا رہے ہیں، کیا وہ دین کا نمازی ہے کہ نہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں کہ نہیں، سنت اور کتاب پر چلنے والے ہیں کہ نہیں، اس پر غور کیجیے اور اس کو دیکھیے۔ اور شادی اور نکاح کرنے سے پہلے جو ہے ہم کو اور آپ کو سب کو جو دیکھنا ہے وہ دینداری کو دیکھنا ہے۔ نبی کی سنت کیا کہتی ہے، آقا کریم کا کیا فرمان ہے، اس پر ہم غور کریں۔ ایک شعر سنیے، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ کچھ بات کروں گا۔ کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے، کوئی تعبیر خواب کیا دو گے۔ ایک لڑکے کے باپ کے بارے میں یہ شعر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھی بیٹا دیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بیٹا دیا ہے اس کا بیٹا سلامت رہے، اور جس کو نہیں دیا مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں اسے بیٹا عطا فرما دے۔ ایک لڑکے کے باپ کے لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ اب جو اس معاملے میں نہیں پھنسے ہیں، یہ شعر اس کے لیے نہیں ہے۔ جو پھنسے ہیں پھر وہ اپنا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا وہ سوچے۔ شعر سنیے کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے، کوئی تعبیر خواب کیا دو گے۔ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے، کوئی تعبیر خواب کیا دو گے۔ اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے۔ اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے۔ جہیز لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جو لیا ہے وہ اپنے بارے سوچے کہ میدان محشر میں کیا ہوگا۔ ایک ایک رتی کا وہاں حساب دینا ہوگا کہ کتنا مانگ کے لیے تھے، کتنا ظلم کر کے لیے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرہ ذرے کا حساب ہوگا، ذرہ ذرہ کا وہاں حساب ہوگا، اور دریا دریا وہاں بخشا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے بیٹا دیا ہے تو کسی لڑکی کے باپ سے دولت مت مانگ۔ اگر مانگنا ہی ہے تو مدینے والے آقا سے مانگ، وہ میرا آقا ہے، اتنا دے گا، اتنا عطا کر دیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ وہ دینے والا ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے۔ بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ ایسا آقا ہے میرا کہ دیتے بھی ہیں پھر کہتے اور کیا چاہیے۔ تو شادی جو ہے دین کے بنیاد پر کیجئے، حسن کی بنیاد پر نہیں، دین کے بنیاد پر کیجئے، خاندان کے بنیاد پر نہیں، دین کے بنیاد پر کیجئے، دولت کی بنیاد پر نہیں۔ جہاں دین ہوگا دولت خود بخود ہوگی، حسن بھی
ہوگا اور خاندان بھی اچھا ہوگا. اگر دین نہیں تو خاندان اچھا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ و رسول کے نزدیک جو ہے دینداری ہی سب سے بڑی چیز ہے، دولت نہیں ہے. دین ہے تو سب کچھ ہے. اللہ کی بارگاہ میں نہ گورا نہ کالا نہ امیر نہ غریب نہ مجبور نہ مفلس کوئی نہیں بڑا ہے. وہی اللہ و رسول کی نظروں میں بڑا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، وہی سب سے بڑا ہے. کوئی بڑا نہیں ہے. تو اس لیے نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے نہ کالے کو گورے پر، نہ امیر کو غریب پر نہ غریب کو امیر پر. جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنتا جائے گا. تو شادی کرنے سے پہلے حسن نہیں، پہلے دین دیکھیے. دین اگر دین ہے اور دین کے ساتھ ساتھ حسن بھی ہے تو اچھا ہے. دین کے ساتھ ساتھ دولت ہے اور اچھا ہے. دین کے ساتھ ساتھ خاندان اچھا ہے تو اور اچھی بات ہے. اگر خاندان اچھا ہے دین نہیں تو وہ خاندان بیکار ہے. دولت ہے دین نہیں تو وہ دولت بیکار ہے. شہرت ہے دین نہیں ہے وہ شہرت بیکار ہے. حسن ہے اگر دین نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے. تو سب سے پہلے دین دیکھیے. دین ہو اور سب کچھ ہو تو سب سے اچھا ہے. جس خاندان میں نمازی نہ ہو روزے دار نہ ہو وہ خاندان دنیا میں بھی تباہ و برباد ہے اور قیامت کے دن بھی وہ تباہ و برباد رہے گا. اس لیے اپنے ہی گھر میں پہلے اسلام کا قاعدہ قانون کو نافذ کیجئے. آج سارے لوگ میلاد میں کہتے ہیں ہم مسلمان، دکان میں کہتے ہیں ہم مسلمان، مسجد میں کہتے ہیں ہم مسلمان. اے میرے بھائیوں، سب سے پہلے کہو کہ ہم مسلمان، اپنے گھر میں مسلمان، میری ماں مسلمان، میرے باپ مسلمان، میرے خاندان مسلمان. تو جب ہم ان باتوں کو گھر میں کریں گے تو وہاں پر ساتھ میں یہ بھی کہیں گے مسلمان ہو تو نماز فرض ہے، مسلمان ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، مسلمان ہو تو رمضان کا مہینہ فرض ہے، مسلمان ہو تو اللہ کی فرما برداری کرو، مسلمان ہو تو رسول پاک سے سچے دل سے محبت کرو. ان باتوں کو سکھائیے. پہلے ہم ٹھیک سے اور ڈھنگ سے گھر میں تو مسلمان بن جائے. ہمارے گھر میں آپ کے گھر میں دن بھر میں پتہ نہیں کبھی کبھی ہوتی ہے کہ نہیں اسلام کی بات، ساری دنیا کی بات ہو جاتی ہے. اسلام کی بات نہیں کرتے ہم، ساری دنیا کی بات کرتے ہیں. نماز کے بارے میں نہیں بات کرتے ہیں، روزے کے بارے میں نہیں بات کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 70 سال کا بڈھا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے، 40 سال کا بڈھا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے، 30 سال کا نوجوان ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے. اس لیے کہ بچپن سے اس کو دین کی تعلیم نہیں دیا گیا ہے. اے میرے بھائیوں، اللہ نے اگر اولاد دی ہے، اللہ نے اگر خاندان دیا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو ایک جگہ جمع کرو. 24 گھنٹہ میں 10 منٹ ضرور کم سے کم، اور اس 10 منٹ میں اللہ کی بات کرو، رسول کی بات کرو، کبھی نماز کی بات کرو، کبھی سجدے کی بات کرو، کبھی اللہ کی وحدانیت پر بات کرو. تاکہ اگر ایک مہینہ میں 30 دن یا 29 دن اسلام کی بات ہر دن 5 منٹ یا 10 منٹ ہر دن کیجئے گا نا تو شادیوں میں آپ کا بیٹا کبھی ڈی جے پہ ناچے گا نہیں. ایک طرف نام ہے مسلمان کا بیٹا ہے، ایک طرف نام ہے مسلمان ہوں میں، ایک طرف نام ہے ہم ایمان والے ہیں، اور اسی کے گھر کا بیٹا ڈی جے میں ناچتا ہے، اسی کے گھر کا بیٹا ڈی جے میں پیسہ لٹاتا ہے، اسی کے گھر کا بیٹا شادیوں میں ناچتا ہے. وہاں آپ کیوں نہیں مسلمان ہیں؟ وہاں آپ بھول کیوں گئے ہیں؟ بھول اس لیے گئے ہیں کہ آپ نے گھر میں اس پر سختی نہیں کی ہے، گھر میں اسلام کی بات اس کو نہیں سکھائی ہے. اس وجہ سے آپ کا بیٹا ڈی جے پہ ناچتا ہے. آپ کو ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں، پورے قوم کو کہہ رہا ہوں
आज मुसलमान का बेटा जितना नाचता है डीजे में ना, उतना और किसी कौम का बेटा नहीं नाचता है। अगर अल्लाह से डर होता, रसूल पाक से मोहब्बत होती, जन्नत दोज़ख का ख्याल होता, तो वो कभी डीजे पर जाके नाचता नहीं वो। लेकिन ये तालीम दे नहीं रहे। अभी पैदा हुआ 6 महीना हुआ, स्कूल की तालीम देना शुरू कर दिए। दीजिए स्कूल की तालीम, मना नहीं है, 2 ही महीना से दीजिए, लेकिन साथ में एक किताब जो है ना, हमेशा दीन की उसके साथ रखिए। ये मसला जान गए तो वो सिखाइए, वो जान गए तो वो सिखाइए, ये जान गए तो वो सिखाइए। बहुत सारी बात है बुनियादी, उन बातों को सीखिए और सिखाइए अपने घर वालों को। मैं ये नहीं कहता हूँ आप 2 घंटा निकालिए, 5 घंटा निकालिए, अगर हर दिन मामूल के मुताबिक 5 मिनट अगर अपने घर में या 10 मिनट अपने घर में अल्लाह व रसूल की बात करेंगे, दीन और किताब की बात करेंगे, सुन्नत और हदीस की बात करेंगे, यकीनन 2-4 साल के अंदर जो है आपके घर में इस्लाम ऐसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा कि अल्लाह ताला आपको यहाँ भी वो मकाम अता फरमाएगा, वहाँ भी मकाम अता फरमाएगा। यहाँ भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वहाँ भी पार हो जाएगा। तो जहाँ हम अपने बच्चों को और तालीम देते हैं, वहीं अपने बच्चों को हर मामले में बता दीजिए कि तुम्हारे अंदर ये होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये होनी चाहिए। शादियों में नाचना नहीं, वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जब अल्लाह नाराज हो जाएगा तुम्हें दोज़ख में जलाया जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा तुम्हें। जब इन बातों को हम अपने बच्चों के ज़हन में डालेंगे, जब वो 30 साल का नौजवान होगा, ना तो वो नमाज से दूर होगा, ना रोजा से दूर होगा, ना कभी वो रोजा तोड़ेगा, ना नमाज छोड़ेगा, ना कभी जाके नाचेगा, ना शराब पिएगा, ना जुआ खेलेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इस्लाम में सबसे अच्छे तरीके से जुड़िए। खाली मुसलमान हो जाने से कामयाबी नहीं है, टोपी कुर्ता लगा लेने से कामयाबी नहीं है, मस्जिद में चले जाने से कामयाबी नहीं है, हफ्ता हफ्ता जुमा पढ़ लेने से कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो तब है जो इस्लाम को आप मस्जिद में देखते हैं, जो दीन को आप मस्जिद में देखते हैं जुमा के दिन, जिस कायदा कानून को जुमा के दिन आप मस्जिद में देखते हैं, जिस इस्लाम को और शरीयत को मस्जिद में जुमा के दिन देखते हैं, वही इस्लाम, वही कायदा कानून आपके घर में भी होना चाहिए, दिन में भी होना चाहिए, रात में भी होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। इसलिए कि मेरे भाइयों, हमें आजाद रखा नहीं गया है, हमारे कांधे पर 2 फरिश्ते को रखा है। ये हमेशा आपकी हमारी बात लिख रहा है। हम जो बोल रहे हैं अभी आप लोग लिख पाइएगा, लेकिन फरिश्ते अभी लिख रहे हैं, कलम चल रहा है। आप जो सुन रहे हैं कितनी देर बैठे ये आपको याद नहीं है, लेकिन कागज और कलम में कलम चल रहा है। किस नियत से बैठे हैं? सवाब की नियत से। किस लिए आए हैं? सवाब किस कमाने के लिए, अल्लाह व रसूल की बात को सुनने के लिए। तो ये कलम चल रहा है, और ये कब निकलेगा? क़यामत के दिन सामने आ जाएगा कि फला साहब गुलाम अहमद अली साहब के मिलाद घर में गए थे, मिलाद शरीफ में हम वहाँ पहुंचे थे, अल्लाह व रसूल का जिक्र हो रहा था, हमें इतनी नेकी मिली है, इतना सवाब मिला है। कल बरोज़े माशर ये गिनती आपको दिखाया जाएगा। इसलिए हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर बात फरिश्ते लिख रहे हैं, और हर बात को लिख करके अल्लाह की बारगाह में कल देगा, और हर एक का हिसाब सबको देना होगा। एक बार और दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1-2 अशार और सुन लीजिए, उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाए ना। कदम बनी। हमको अपनी तलब के सिवा चाहिए, हमको अपनी
तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आप जैसे है वैसी अता चाहिए। एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर। हर कदम पर करम आपका चाहिए। और भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। ये अता वो अता क्यों कहूँ, ये अता वो अता चाहिए। वालेकुम सलाम। इश्क में आपके हम तरफते तो हैं, इश्क में जो अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है, जो वाकई ही में ईमान लाया और मुसलमान बना है, वो कभी नमाज नहीं छोड़ता है। समझ गए ना? मुसलमान का पहचान ही नमाज से है। अगर मैं बात खोल दूं तो फिर समय लगेगा, मुख्तसर अंदाज में सुनिए और अपने अपने बारे में सोचिए कि हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, कब्र में जाना है, हश्र में जाना है, हर जगह तन्हा रहना है, कोई मददगार नहीं होगा सिवाय अमल के। मुसलमान नमाज से पहचाना जाता है, और जो नमाज पढ़ता है कल बरोज़े माशर सबसे पहला सवाल हर मुसलमान से होगा। औरत मर्द बूढ़ा बच्चा लड़का लड़की जिस पर भी नमाज फर्ज है सबसे होगा, और कोई किसी के बदले में जवाब नहीं देगा। हर एक अपने बारे में जवाब देगा कि आज कौन दिन है, आज कौन दिन है, मंगल है ना, बुध है, बुध के दिन ईशा की नमाज कहाँ पढ़े, दिखाना होगा। एक मुद्दत के बाद, एक मुद्दत के बाद कयामत का दिन दिखाना है कि फला दिन गुलाम अहमद अली साहब के घर पर मिलाद है, उस दिन ईशा की नमाज कहाँ पढ़ा था, मगरिब की कहाँ पढ़ा था, जोहर का, फजर कहा, असर का। हर दिन के बारे में, जितना दिन दुनिया में रहेंगे हर दिन हर टाइम के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा कि कहाँ नमाज पढ़ के आया है। और आशिक उसी को कहते हैं जो अल्लाह व रसूल की बातों पर अपनी जिंदगी गुजार दे। उन्होंने जो हुक्म दिया उस पर हम अपनी जिंदगी गुजार दें। तो बहरहाल नमाज पढ़िए, नमाज से किसी को छुट्टी नहीं है, ना कोई पीर बचे हैं ना वली बचे हैं, सब पर फर्ज हुआ है, नमाज किसी पर भी माफ नहीं है। तो शायर कहते हैं कि इश्क में आपके हम तरफते तो हैं, हर तरफ में बिलाली आदा चाहिए। आप जैसे है वैसे आता चाहिए, और कोई भी अपनी तमन्ना नहीं। आप राज़ी आपके प्यारों की
प्यारी अदा चाहिए। अपने कदमों का धोवन आता कीजिए, अपने कदमों का धोवन आता कीजिए। हम मरीजों को आप शिफा चाहिए। ये दवा चाहिए, ये शिफा चाहिए, ये दवा चाहिए, बस ये शिफा चाहिए। आप राजी रहे, आप राजी रहे, और क्या चाहिए। आप राजी रहे और क्या चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल राजी हो जाए तो हम लोग का बेड़ा पार है। अल्लाह राजी होगा कैसे? अल्लाह को राजी करने का तरीका यह है कि रसूल पाक की हदीस पर नजर डालिए। अब रसूल पाक कैसे राजी होंगे? उनकी हदीस पर नजर डालिए। जब रसूल पाक राजी होंगे तो खुदा भी राजी होगा, और रसूल पाक नाराज होंगे तो खुदा भी नाराज होगा। अब रसूल पाक ने जो हुक्म फरमाया उनकी फरमाबरदारी कीजिए, उस पर अमल कीजिए, हदीस पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब से कि महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए कि उस पर नमाज फर्ज है। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम पर नमाज फर्ज है, एक वक्त की नहीं पढ़ोगे ये हाल होगा, दो वक्त की नहीं पढ़ोगे ये हाल होगा। क्या हाल होगा? ज़रा हदीस की रोशनी में समाप्त कर लीजिए। जब कोई मुसलमान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को छोड़ देता है, पहले इस बात को समझिए कि जानबूझ करके, क्या मतलब है इसका? कि वक्त है उसके पास, नमाज पढ़ने का वक्त है उसके पास, जिस्म भी सलामत है, हर तरफ से उसके पास टाइम भी है, फिर भी कज़दन ने जानबूझ करके नमाज को छोड़ दिया। इसको कहते हैं जानबूझ करके छोड़ना, कि वक्त भी है, शरीर भी साथ दे रहा है और टाइम भी है, सब कुछ अच्छा है, फिर जो है वो नमाज छोड़ दिया। तो हदीस कहती है कि जो जानबूझ करके जिस वक्त की नमाज को छोड़ता है, फरिश्ता उसका नाम दोज़ख के उस दरवाजे पर उसी वक्त लिख देता है जिस वक्त की वो नमाज जब छोड़ता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अभी ईशा की नमाज छोड़ेगा तो इसका सजा वहां मुतय्यन हो जाता है। इसलिए कोई भी नमाज मत छोड़िए, कोई भी सजदा को मत छोड़िए। अरे ऐसा खुदा हमें मिला जो खुदा हम पर इतना करम फरमाया कि पैदा भी किया तो ईमान वालों के घर में, और पैदा करके ईमान भी अता फरमा दिया। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम ईमान वाले हैं और ईमान वाले के घर में पैदा हुए, और हमें और आपको पता है कि हमें क्या क्या करना है। कौन मुसलमान है जिसको पता नहीं है कि उसको नमाज फर्ज नहीं है, उसको नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? हर मुसलमान जानता है कि उसको नमाज पढ़ना चाहिए, चाहे औरत हो या मर्द हो। फिर भी बहुत सारे लोग गफलत में पड़े हुए हैं। तो गफलत में पड़ने से वहां जो हम कयामत के दिन पहुंचेंगे ना, तो सारी गफलत एक ही झटके में उतर जाएगी, फिर वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ शादी कीजिए अपने बच्चों की, तो पहले नबी की हदीस को देखिए कि सुन्नत मुस्तफ़ा क्या है, किस अंदाज से हम शादी करेंगे अपने बच्चों की, जो अल्लाह भी राजी होगा, रसूल भी खुश होंगे। आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं,
ایک بات ہم کو بتائیے، اس کے بعد ہم تقریر ختم کر دیں گے۔ کیا ڈی جے میں ناچنے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ رسول راضی ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ڈی جے پر ناچنے سے، گانا بجانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نکاح کرنے جاتے ہیں، سنت پر عمل کرنے جاتے ہیں، اور اس شادی میں ڈی جے بجاتے ہیں، نچنیوں کو نچاتے ہیں، گانا گاتے ہیں اور ناچ کود کر کے شادی کرنے جاتے ہیں، کیا اس شادی سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ اور جس شادی سے اللہ ناراض ہو جائے تو سمجھیے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اکثر آج قوم میں یہی بات پائی جاتی ہے کہ براتیوں میں اکثر شراب پینے والے کو لے جائے گا، جوا کھیلنے والے کو لے جائے گا، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے براتیوں میں سب سے آگے والی گاڑی میں اس کو بیٹھائے گا، سب سے اگلا سیٹ اس کو دے گا۔ یہ ہو گیا ہے۔ لیکن اصل ہونا یہ چاہیے کہ بحثیت باپ اعلان کر دے کہ ہمارے بیٹے کی شادی میں کوئی شرابی نہیں جائے گا، کوئی جوا کھیلنے والے نہیں جائے گا، جائے گا تو نمازی جائے گا، اور یہاں سے لے کے لڑکی کے گھر تک پہنچنے تک درود و سلام پڑھتے ہوئے جائے گا، اور سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے نکاح کر کے ہم اس گھر سے دلہن گھر لے کے آئیں گے۔ یہ ہونا چاہیے قوم مسلم کا طریقہ۔ لیکن ہم لوگ الٹا کر دیتے اس کا، تو یہاں الٹا کرتے ہیں تو وہاں بالکل سیدھا سیدھا قیامت کے دن مار کھائیے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ وہاں ہر آدمی کا کرتوت اس کے ساتھ ہوگا، ہر آدمی کا حرکت جو ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ شادیوں میں نمازیوں کو لے جائیے، نیک انسانوں کو لے جائیے، تاکہ آپ کے بیٹا کی جب شادی ہو اور نکاح قاضی صاحب جب نکاح پڑھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اور جس وقت کہے کہ مولا تیرے حبیب کی سنت پر ان دونوں نے مل کے نکاح کیا ہے، مولا اسے تو قبول فرما اور اس شادی میں برکت عطا فرما اور اس سنت کو قبول فرما۔ ادھر نمازی پیچھے سے آمین کہہ دیں گے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، آپ کے بیٹے کی تقدیر میں چار چاند لگ جائے گا، آپ کے بیٹے کی تقدیر مچلنے لگے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، آمین کہنے والے شرابی کو مت لے جاؤ، آمین کہنے والے نمازیوں کو لے جاؤ۔ جب یہ کام ہم کریں گے نا تو پھر آنے والا دن، آنے والے وقت میں ہماری نسل خود بخود نمازی بن جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو چھوڑ کے جائیے گا اور غلط قسم کے لوگوں کو لے جائیے گا نا، اس شادی سے کبھی برکت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس شادی سے تباہی تباہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ شادی کیے، ایسے گھر میں شادی کیے، لڑکی لے کے آئے، ایسی منحوس لڑکی کو لے کے آئے کہ پورا گھر تباہ ہو گیا۔ میرے دوستو، کوئی لڑکی منحوس نہیں ہے، بلکہ لڑکی تو گھر کے لیے رحمت ہے۔ آپ جو شادی کرنے جا رہے تھے اور ڈی جے باجا بگاتے جا رہے تھے، بجاتے جا رہے تھے، شرابیوں کو ساتھ میں لے کے، جوا کھیلنے والوں کو ساتھ میں لے کے، سب سے بڑا منحوس یہی لوگ ہیں، اور ان کے وجہ سے آپ کے گھر کی شانتی ختم ہو گئی ہے، آپ کے گھر کے ماحول بگڑا ہے۔ کسی بہو کو لانے سے اس کے گھر کا ماحول کبھی نہیں بگڑتا ہے۔ عوام میں یہ بات اکثر ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہم نے شادی کیا، شادی کرنے کے بعد کاروبار میں تھپ پڑ گیا، گھر کا ماحول بگڑ گیا، گھر میں شانتی ختم ہو گئی۔ شانتی تو ختم آپ خود کرتے ہیں، شانتی تو ختم آپ خود کرتے ہیں۔ دلہن تو برکت بن کے گھر آتی ہے، جب ماں باپ کے گھر میں وہ تھی تب بھی برکت تھی، ساس سسور کے گھر میں آئی ہے اب بھی وہ برکت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب تک اس گھر میں تھی ماں باپ کے لیے جنت تھی، اب اس گھر میں آئی ہے تو بچوں کے لیے وہ جنت بنے گی، ان کا مرتبہ بہت ہے۔
بس شرط یہ ہے کہ سنت کے طریقے پر لے کے آئیے، بہو بنا کر کے آئیے، لیکن سنت کے طریقے پر لے کے آئیے، دولت کے ساتھ مت لائیے، جہیز کے ساتھ مت لائیے۔ جیسے شادی کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے اس طریقے سے اپنے بچوں کی شادی کیجیے۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہر محلے میں مسجد ہے اور اس مسجد میں امام رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیے اور کہیے ان سے کہ حضرت مجھے آدھا گھنٹہ ٹائم دیجئے اور یہ بتائیے ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے نبی کا فرمان کیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی کی حدیث کیا ہے، کس طریقے سے ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے جو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی خوش ہو جائیں گے، ہماری شادی میں کامیابی بھی ملے گی، ہم یہاں بھی مشکلوں سے بچ جائیں گے، وہاں بھی مشکلوں سے بچ جائیں گے۔ یقیناً وہ امام صاحب آپ کو کتاب اور سنت کی بات بتائیں گے، نبی کی حدیث بتائیں گے، شادی کرنے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے اور سمجھائیں گے، اور اسی انداز میں اپنے گھر میں بچوں کی شادی کیجیے اور بہو لے کے گھر آئیے۔